Assalamu alaikum Sahil bhai. How are you? Alhamdulillah. Okay. So it's been an honor for me کہ میں آج آپ کے سامنے بیٹھ کے یہ سوال کر رہا ہوں because I've heard so much about you. اور پاکستان میں تو I guess کہ بہت سارے جتنے بھی scholars have been with them اور I've asked them so many questions regarding our youth because you know آج کل جو ہماری youth ہے they are stuck in this agnostic kind of thing جہاں پہ they're not getting their answers. Or today what I'm going to do is I'm going to represent them and I'm going to defend our case. You can say کہ وہ جو سوال ہیں وہ ریشنل سوال ہے, ان کا جواب نہیں ملتا. ایون if you go to even ذاکر نائک یا حمزہ sources, even international scholars, and we have searched so much, مطلب so many questions, but at the end of the day آپ کو irrational سوال ملتے ہیں یا either آپ کو یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ آپ نے اس پہ faith کرنا ہے, آپ نے belief رکھنا ہے, یا پھر سوال ادھر ادھر کر دیے جاتے ہیں, ان کا جواب نہیں دیا جاتا. سو یو بینگ اے سائیکالوجسٹ اور یو ہیو بین ٹو کینیڈا اور آپ نے وہاں سے پڑھائی کی ہے, سو آئی تھنک کہ اٹس این آنر فار می کہ آج میں آپ سے وہ سوال کر سکوں. اینڈ آئی ہوپ سو کہ وہ ساری یوتھ جو اگر دیکھ رہی ہے ہمیں وہ جو سوال ہے ان کا جواب مل سکیں. سو بیسیکلی میرے 3 سوال ہیں جو آج میں لے کے آیا ہوں, اور دیٹ وڈ بی لائک اوپن کوشچنس, اور اس میں مطلب ایز اے ریلیٹیولی میں کسی ریلیجن کو نہیں کر رہا, میں اوور آل خدا کے اوپر سوال کروں گا. سو دا فرسٹ کوشچن از اباؤٹ فری ول اینڈ پری ڈیسٹینیشن, جو کہ نارملی ایک سوال تو یہ بہت کامن کیا جاتا ہے کہ خدا نے جب دنیا کائنات کو بنایا تو اس نے انسان کو فری ول دی ہے, اور اس نے زور زبردستی نہیں رکھی کسی کے ساتھ. جو بھی انسان کرے گا اس کا یا جنت میں جائے گا, وہ جہنم میں جائے گا, وہ اپنی غلطیوں کے بنا پہ جائے گا, اس کے خدا نے اس کے اوپر کوئی فورس نہیں کیا ہوا. لیکن مائی پوائنٹ از کہ خدا بینگ آؤٹ آف اسپیس اینڈ ٹائم, دا مومنٹ ہی کریٹڈ دس ورلڈ, ہی نیو کہ کون بندہ جنت میں جائے گا یا کون بندہ جہنم میں جائے گا. وہ کیونکہ اس ٹائم اور اسپیس سے باہر ہے تو اس کے لیے قیامت آئے گی نہیں یا فیوچر کا کوئی ٹینس نہیں بنتا. دا مومنٹ ہی کریٹڈ ہی نو کہ ساحل عظیم جنت میں ہوگا, حنان گیلانی جہنم میں ہوگا, یا جو بھی کہیں کم. تو ویئر واز ہز لو, کہ وٹ واز دا ریزن, کیا وہ بگر گول تھا کہ اس کے باوجود مطلب جب وہ کریٹ کر رہا ہے تو اسے پتہ ہے کہ یہ جہنم میں, یہ جنت میں, یہ مطلب کریٹ کرتے ساتھ اسے پتہ چل رہا ہے, لیکن اسٹل اس نے وہ کریٹ کیا. مطلب سوری ٹو سے, مطلب اٹ ساؤنڈز لائک اے نارسسسٹک اپروچ کہ ایک بندہ جو ہے اپنے اس کو پروف کرنے کے لیے, پوائنٹ کو پروف کرنے کے لیے کہ میں خدا ہوں اور میرے پاس پاور ہے, اس کے باوجود وہ چیز جو ہے وہ کریٹ کر رہا ہے, اور دیکھ بھی رہا ہے کہ یہ اپنی غلطی سے میں کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے فری ول دی ہے, اپنی غلطی سے وہ جائے گا جہنم میں یا جنت میں. مطلب اس کے کنٹرول میں تھے جو اس نے ہارمونس دیے, ایٹ لیسٹ جو بھی تھا اس کے لیے تو انفائنائٹ پاسبلٹیز نہیں تھی نا. اس نے جب پاسبلٹیز دی ہیں یا دماغ میں رکھی ہیں کہ وہ لیفٹ جا سکتا تھا, یہاں سے رائٹ جا سکتا تھا, پورا فلو چارٹ اگر بنتا ہے تو وہ اس کے لیے ایک فائنائٹ اپرچونیٹی تھی جس کے اندر اس نے رہ کے جانا تھا. اور اپنی غلطی سے اگر وہ کہیں چلا بھی گیا جنت میں یا جہنم میں تو کہاں اس کی وہ 70 گنا ماں والی چیز آتی ہے, کہاں اس کی وہ رحم دلی یا محبت آتی ہے کہ اس نے اپنے اس پوائنٹ کو اتنا پروف کرنا چاہتا تھا وہ کہ اس کے باوجود اس نے اس کو کریٹ کیا اور اس وہ چیک کرنا چاہ رہا ہے ہیومن کائنڈ کو, یا اس نے ٹیسٹ کیا ہیومن کائنڈ کو. Okay. What's the next question? So the next question is basically about کہ خدا جو ہے وہ اٹرنل ہے, ٹھیک ہے. 2 پاسبلٹیز ہے, یا تو اس نے اس خدائیت کو جسے ہم خدائیت کہتے ہیں کہ اس کے پاس پاور ہے, یا تو اس نے وہ اچیو کی ہے, یا شروع سے وہ اٹرنل ہے, اس کے پاس وہ پاور ہے. تو مطلب لاجیکلی خدائیت وہ اچیو نہیں کر سکتا بیکاز یہ لاجیکلی ابزرڈ ہوتا ہے, کوئی اچیو کرنے والی بات آ ہی نہیں سکتی خدا کے لیے. تو مطلب وہ اٹرنل ہے. اف ہی از اٹرنل تو اٹ سیمس ٹو می لائک ہی واز اے کائنڈ آف لکی کہ وہ خدا بن گیا, کہ دا مومنٹ ہی نہیں ہو کہ او ہاں میں تو خدا ہوں, اب میں خدا ہوں, میرے پاس پاور ہے اتنی کچھ, تو وائی ڈونٹ آئی کریچر, یا میں چیک کرتا ہوں کہ میرے پاس کیا پاور, وہ گلیکسیز بنا رہا ہے, وہ یونیورس بنا رہا ہے, وہ انسان بنا رہا ہے, وہ جانور بنا رہا ہے. تو دس مطلب بائی لک خدا کا ہونا, مجھے وہ چیز نہیں, یا ہم لوگوں کو وہ چیز انٹریگ نہیں کرتی کہ یار وہ خدا جو ہے وہ عبادت کے لائق ہے, بیکاز اس نے تو وہ چیز اچیو نہیں کی. مطلب میں ڈر سے اس کو ضرور عبادت کر سکتا ہوں, بٹ لاجیکلی کہ اگر بل گیٹ ہے یا ٹرمپ ہے تو میں ڈروں گا ضرور اس سے, لیکن اس نے وہ اچیو نہیں کی وہ چیز.
تو وہ مجھے پھر اس اچیومنٹ کی اگر نہیں ملتی تو میرے لیے وہ کوئی چیز بڑی نہیں بنتی. مطلب اگر آپ ہیں تو آپ آج جس پوائنٹ پہ پہنچے, آپ نے محنت کی ہے, محنت کر کے میں آپ کی رسپیکٹ کرتا ہوں. لیکن خدا جو ہے جو اٹرنل ہے, اس کے پاس پاور تھی, اور ایک تو چلو پاور آ گئی, اس کے بعد اس کی یہ اپروچ کیا ہے کہ چلو میرے پاس پاور آ ہی گئی ہے تو میں لوگوں کو ٹیسٹ کرتا ہوں, میں ان کو چیک کرتا ہوں, میں وہاں پہ ریپ ہو رہا ہے, میں یہ ہو رہا ہے, میں چیک کرتا ہوں. اور جب ہم سوال کرتے ہیں کہ مقصد کیا ہے تو وہ کہتے ہیں بگر گول ہے, بگر گول ہے جو ہمارے دماغ سے باہر ہے. ہمارے دماغ سے باہر کا کیا مطلب ہے کہ وہ ارریشنل ہے, کہ ہمارے وہ ریشنل میں چیز نہیں آ سکتی. سو دس از دا سیکنڈ ون. اینڈ دا تھرڈ ون از, ہاں مجھے اس کا سوال سمجھ نہیں آیا کہ کیا اللہ تعالیٰ, چونکہ اللہ تعالیٰ ہیں پہلے سے, اللہ سبحانہ تعالیٰ ہیں, تو you cannot seem to respect him کہ since he didn't get to achieve something he was just there, so why should we he was by luck, اور کیا مطلب اس تو he is there by, وہ میں بھی ہو سکتا تھا, وہ آپ بھی ہو سکتا تھا, کوئی بھی ہو سکتا تھا. وہ خدا ہی کیوں, مطلب وہ کیا چیز ہے جس کو مجھے رسپیکٹ دینی ہے کہ میں اسے کہوں کہ ہاں یہ خدا ہے. تو کیا کیا اس نے ایسا, کیونکہ اس نے کریٹ کی گئی تو اس کے پاس پاور تھی, اس نے تو وہ اچیو نہیں کیا, یا اس کے لیے تو وہ بائی لک یا اس کے پاس وہ چیز آ گئی ہے جو اٹرنل سے اس کے پاس تھی. اور آن ٹاپ آف دیٹ وہ آگے سے لوگوں کو ٹیسٹ کر رہا ہے, وہ آگے سے مطلب کیا پروف کیا کرنا چاہ رہا ہے, وہ کیا بتانا چاہ رہا ہے. اور اگر وہ کچھ بتانا ہی تھا سو دس واز دا وے کہ وہ ایسے ٹیسٹ کرے کہ جنت بنائی پہ جہنم بنائی پہ میری عبادت کرو, جس کو نہیں سمجھ آ رہی. سوال سمجھ گیا ہوں کہ what did he do, ہاں where is the actual خدا کی وہ کیا چیز ہے کہ جس کو میں کہوں کہ وہ عبادت کے لائق ڈر کے بغیر, کہ ہاں ٹھیک ہے اس کے کنٹرول میں ہوں, میں ڈر کے میں کر سکتا ہوں بیکاز آئی ایم ان کنٹرول, کہ ٹھیک ہے میں ڈر سکتا ہوں اس سے, لیکن ڈر کے علاوہ میں اس کو کس بیسس کے اوپر میں کہوں کہ میں اس کی عبادت کرتا ہوں. اینڈ دا تھرڈ ون از دی جسٹس, کہ جب بھی اگر کل کلا ہم کہتے ہیں کہ خدا جسٹ ہے کہ نہیں ہے, میرے خیال میں جسٹس کے لیے آپ کے لیے ایک جج ہونا چاہیے. کل کلا میں کہتا ہوں کہ میں یہ جو بھی سارے کلیم کر رہا ہوں میں خدا کے سامنے جاتا ہوں, میں یہ کلیم کرتا ہوں, اور خدا جو ہے وہ مجھے جہنم میں ڈال دیتا ہوں بینگ آن دا ریزن کہ یار یہ جو ہے یہ سوال آپ کے غلط ہیں, یا تمہارے دل میں مسئلہ تھا, یا تمہاری کھوٹ تھی, یا تمہاری نیت میں مسئلہ تھا, اور میں وہ نہیں مانتا. تو ہو ول بی دا پرسن جو کہ کہے گا کہ ہاں دیر ول بی شوڈ بی اے تھرڈ پرسن جو کہ مجھے یہ بتا سکے کہ مطلب کہ جسٹ کیا ہے خدا نے میرے ساتھ یا نہیں. اور اگر خدا کے کنٹرول میں ہوں, اس کے سب کچھ ہارمونس, فار ایگزامپل دنیا کے سامنے وہ بلا لیتا ہے بندوں کو, کہتے ہیں, اور عوام الناس جو ہے وہ کہتی ہے کہ ہاں یار خدا جسٹ کر رہا ہے. میں کیسے مانوں گا کہ آپ خدا نے جو ہے وہ جو جس کو پیدا کیا ہے اس کو وہ اس وقت کنٹرول نہیں کر رہا, یا وہ کچھ بھی کر سکتا ہے ہمارے برینس کے ساتھ. وہ کل کلا آج وہ یہ بات کر رہا ہے, میں اوپر جاؤں گا, کل کلا میرے دماغ سے میرا دماغ سے کنٹرول میں, وہ جو مرضی سینس بنائے گا, اور میں الٹیمیٹلی کہہ رہا ہوں گا کہ ہاں یہ ٹھیک ہی کہہ رہے ہیں, ٹھیک ہی کہہ رہا ہوں, مجھے مطلب آئی ایم ان ہز کنٹرول. تو وہ اگر جنت میں بھینکتا ہے جہنم میں بھینکتا ہے تو مجھے سینس نہیں بنتی اس کی کہ اس کے کسی وقت کوئی بھی دماغ اس کا کچھ بھی کہہ سکتا ہے, اور وہ ہمارے اندر کنٹرول کر کے اس کو وہ انفلٹریٹ کر دے گا, تو ہمیں وہ چیز ماننی پڑے گی. تو جسٹس کہاں پہ آئے گا, مطلب کیسے پتہ چلا کہ باقی جو خدا نے باقی فری ول دی ہوئی ہے اور واقعی ہمیں کنٹرول نہیں کرا, اور باقی جو اس نے جو ڈیسیجنس کیے ہیں وہ جسٹس کے اوپر کیے, کیونکہ ہمارے لیے جسٹس کی ڈیفینیشن ہی ہم کہتے ہیں خدا دیکھ رہا ہے. تو یہ اگر ہم اس کے لیے تھرڈ بناتے ہیں تو لاجیکل ایبسرڈیٹی اگین بن جاتی ہے کہ اس کے لیے کون ہوگا, پھر اس کے لیے کون ہوگا, پھر اس کے لیے کون ہوگا. تو میرے لیے جسٹس کی ڈیفینیشن جو ہے نا وہ Okay, let me just rephrase your last question تاکہ میں صحیح سمجھ سکا ہوں کہ نہیں. آپ بتا دیں کہ وہ پیمانہ کیا ہے جس پہ جسٹس آپ کو سمجھ آئے گا. اگر میں خدا کو جسٹس نہیں سمجھ رہا تو وہ پیمانہ کیا ہے جس پہ میں کہوں گا کہ ہاں جسٹس یہ چیز ہوتی ہے کہ خدا نے واقعی میرے سے جسٹ کیا کہ میں جنت میں پھینکا یا جہنم میں پھینکا یا جہنم کے سائے والے پھینکا. وہ کیا پیمانہ ہوگا, کیونکہ میں بینگ جو میرے ساتھ جسٹس کر رہا ہے وہ اٹ سیلف ہی جس نے ہمارا ٹیسٹ لیا ہے وہی جسٹس بھی بتا رہا ہے کہ جس کے ساتھ میرا کیس ہے اسی کے کنٹرول میں ہے جس نے مجھے سزا دینی ہے یا جزا دینی ہے. اچھا سمجھ گیا. اچھا اب ان تینوں کوشچنس کی نا اس کو کہتے ہیں پرپس اسٹیٹمنٹ, وہ نکال لیتے ہیں کہ لیٹس جسٹ سے کہ دا پیپل دیٹ یو آر ایکچولی انٹریکٹنگ ود, اور جو ہے اس طرح کے بہت ہیں جو کہ پوچھنا چاہتے ہیں, سوچنا چاہتے ہیں, اینڈ دیز آر دا کوشچن جو ان کے ذہن میں آتے ہیں. اس سے آؤٹ کم کیا نکلتی ہے کہ دے فیل ٹو بلیو ان دا ڈیٹی آف اللہ. اس وجہ سے کیا میں آپ نے جو ایگنوسٹک کا لفظ بولا نا وہ میں وہ سمجھنا چاہ رہا ہوں تاکہ سب کو پتا ہو کہ پرپس
کیا اچیو کرنا چاہ رہے ہیں, یہ والے دماغ جو کہ سوچتے ہیں. اینڈ دیٹس دا پلیٹ فارم آن وچ یو گوئنگ ٹو آنسر all of these questions, because these are good questions. کہ وہ سینس اسے کانشیسنیس کے پیرامیٹر میں ہی رکھیں گے ہم, کہ ہم کانشیس ہونا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو بہتر طریقے سے سمجھ سکیں ہم. تو لیٹس جسٹ پٹ دیٹ پلیٹ فارم ان کہ بیکاز یو کی ناٹ ریکنسائل آل آف دس, what is going on with you? The problem is کہ me being lost in this world کہ میرا purpose مطلب meaningfulness ختم ہو چکی ہے. Is there something, is there an afterlife or not? مورالٹی کس بیسس کے اوپر ہوتی ہے, ایتھکس کیا چیزیں ہیں. اگر میرے پاس خدا کو میں نہیں مان رہا, خدا میرے لیے کنفیوژن کی اسٹیٹمنٹ ہے, تو اس کی کتاب میرے لیے کنفیوژن کی اسٹیٹمنٹ ہے. کتاب کنفیوژن کی اسٹیٹ ہے تو اس سے جو مورالٹیز یا اس سے جو رولنگس نکلتی ہیں وہ اپلائی ہوتی ہیں میرے اوپر کہ نہیں ہوتی. اور اگر میں یہ نہیں ہوتا تو who is the one who is controlling us? Yeah, so the very concept of God has been challenged inside the minds. So وہیں پہ نا, وہیں سے شروع کرتے ہیں بات, تاکہ میں ان تینوں سوالوں کے جواب کو کسی ایک کیٹیگری کے اندر دوں, کیٹیگری آف تھاٹ کی. So the category of thought that right now we have to ask ourselves is کہ یہ جو سوال ہیں یہ سارے کے سارے کس چیلنج کو کریٹ کر رہے ہیں. وہ چیلنج جو ہے نا وہ ان تینوں سوالوں سے مبرہ ہے اصل میں. That's what I want you to first and foremost understand. یہ تینوں سوال جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے طریقہ کار کے اوپر ہے, کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی پتا تھا تو کیوں کیا. لو آف یا رحم آف اللہ تعالیٰ کہاں سے پروو کریں گے پھر. دوسرا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی فنش لائن کو کراس کیے اللہ تعالیٰ ہی بن گئے, خود اللہ تعالیٰ پہلے سے ہے. تو ہمیں تو وہ جو یرننگ اور ارننگ کا کانسیپٹ ہے وہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے اس میں بینگ میں. تو جب انہوں نے کوئی تیر ہی نہیں مارا تو ہم کس بات پہ تیس مار خان سمجھ رہے ہیں. تو ہم عزت کا کانسیپٹ لگائی ہم نے اس کے اوپر ہے. تیسرا جو آپ کوشچن ہے کہ جو جسٹس کا جو پیمانہ ہے وہ جج وہی ہے جس کے خلاف کیس ہو رہا ہے, تو پھر ہم کیسے کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہو گئے سمجھ لیں in some sense. But all of these questions don't really require any human being, کیونکہ ان تینوں سوالوں سے یہ کانسیپٹ نہیں چیلنج ہو رہا کہ کیا اللہ ہے کہ نہیں. سمجھ رہے, اللہ کے ہونے کی ان تینوں سوالوں کے جواب میں کوئی بھی تفصیل نہیں ہے. جو اللہ تعالیٰ ہیں کہ نہیں وہ آپ نے چیلنج نہیں کیا ابھی تک, سمجھ رہے. مطلب فار می اللہ تعالیٰ کو چیلنج کرنے کا مطلب یہ اللہ Yeah, you just want to know the attributes of Allah Ta'ala. میں آپ کی بات سمجھ گیا. It's a concept, it's not a physical thing. For me, challenging these attributes is kind of challenging. I know it's kind of, but that's where I want you to come at. کہ اگر اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ عدل نہیں کرتے, ٹھیک ہے, یہ عدل کے کانسیپٹ پہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ رحم والے نہیں ہیں, ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ جیسے ہیں بس کہتے ہیں میں بس ایسے ہی مانو, میں ایسے ہی ہوں, ٹھیک ہے. جس کو آپ نے سیکنڈ کوشچن میں تو اگر ماننا ہے تو